اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کا عیب چھپاتا ہے کل قیامت والے دن اللہ اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ آج ہمارے اندر یہ بھی ایک بری عادت بن گئی، ہمیں کسی کا عیب ملتا ہے تو ہم فوراً بغیر تحقیق کے نشر کرتے ہیں، فوراً واٹس ایپ پہ فیس بک پہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں تو فون ملا دیتے ہیں، یار فلاں یہ کر رہا تھا۔ یہ غلط بات ہے۔ کسی کا عیب کا پتہ چلا تو خاموش رہو، کسی کو مت بتاؤ، کوئی اور بتاتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، کم از کم تم تو گناہگار نہ بنو۔ تو کسی کا بھی عیب نظر آئے، چھوٹا ہو یا بڑا عیب ہو، انسان اس میں پردہ ڈالے اور جو عیب والا ہے صرف اس کو بتائے کہ بھائی یہ کام نہ کر، یہ غلط کام ہے۔ آج بچ گیا تو کل کوئی اور پکڑ لے گا، پھر کیا کرے گا؟ ضروری نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے اور ہمیشہ بچتا رہے، کبھی پکڑا بھی جاتا ہے۔ جب رب ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے تو بندہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کو سمجھائے، لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو نشر نہ کرے، عیب پہ پردہ ڈالے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح زندہ درگور کرنے والی بچی کو انسان بچاتا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ بچی کو زندہ درگور کرے اور یہ کہے کہ نہیں مجھے دے دے میں پالتا ہوں، بچی کو مرنے سے بچانے پر جتنا اجر ملتا ہے اتنا عیب چھپانے پر اللہ اجر عطا فرماتے۔ ایک صحابی رسول تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بہت زیادہ بچیاں، جس کے گھر بچی پیدا ہوتی ان کو پتہ چلتا کہ یہ زندہ درگور کر دے گا تو اس کے پاس چلے جاتے، کہتے مارنا مجھے دے دے۔ تو بہت زیادہ بچیاں اس طرح انہوں نے پالی، بچیوں کو پالا سنبھالا، جوان کر کے شادیاں کیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ذکر کرنے لگے، یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں یہ جو نیکی کے کام کیے ان پر کوئی اجر ملا؟ کہ اس وقت تو کافر تھے، کافر کو نیکی پر اجر نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اچھے کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے مسلمان بنا دیا، کہ انہی کی وجہ سے تو اللہ نے تجھے اسلام کی توفیق دے دی، صحابی رسول بن گیا۔ اچھے کام نہ ہوتے، بعض کافر اچھا کام کر جاتے ہیں جو اللہ کو پسند آتا ہے تو رب ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی اس نیکی کا بدلہ ہے، اگر ایمان نہ لاتا تو ہمیشہ جہنم میں جاتا، اللہ نے صحابی رسول بنا دیا ان نیکی کے کاموں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوہ اور مسکین، یعنی جو بھی ضرورت مند ہے، بیوہ عورت ہے، کوئی غریب ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے، یا جس طرح رات کو تہجد پڑھنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا، یعنی 24 گھنٹے جو بندہ عبادت میں لگا ہے جس طرح اسے اجر ملتا ہے، اس طرح غریب کی مدد میں کوشش کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا، خوش کرنے سے اچانک مدد مراد ہے کہ ایک بندے کو کسی بھی طرح سے مدد کی ضرورت ہے، آپ اچانک اس کی مدد کر جاتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے خوش ہوگا۔ انسان کو کسی بھی اچانک مدد ملے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ والے دیکھتے تھے کوئی ضرورت مند ہوتا اچانک اس کی مدد کرتے، اب اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ میری مدد کرے گا، لیکن جب اچانک مدد ہوتی وہ خوش ہوتا۔ تو کسی بھی طرح سے انسان کسی کی مدد کر کے اسے خوش کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اجر ہے جیسا اس نے مجھے خوش کیا۔ جو مجھے خوش کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کو خوش کرتا ہے اللہ ایسے بندوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور انسان ایک بات ذہن نشین کر لیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم غریب ہیں، ہم نہیں تعاون کر سکتے، ہمارے خود حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان خود تعاون نہیں کر سکتا، تو جو تعاون کر سکتا ہے اس کو انسان کہہ تو سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کفار کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کو تعاون کرنے سے مسلمانوں کے ساتھ روکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کی صفت بیان کی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
کہ لوگوں کو مساکین کی مدد کرنے پر ابھارتے بھی نہیں تھے. انسان خود مدد نہیں کر سکتا تو کسی کو تو کہہ سکتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مالدار بندہ ہو, تعاون کرنے والا ہو, اس کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا, آپ کو پتہ چلا ہے تو آپ باتوں باتوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں یار فلاں بندہ مقروض ہے, یا فلاں کی بچی کی شادی ہے, یا فلاں کی یہ ضرورت ہے, یا فلاں بندہ کے ایکسیڈنٹ ہوا, یا فلاں مریض ہاسپٹل میں موجود ہے, اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے. جو صحیح ضرورت مند ہے انسان جتنا خود کر سکتا ہے خود کرے, خود نہیں کر سکتا تو دوست احباب سے ذکر کر کے اس کی مدد کرے. یہ بھی مسلمان کی صفت ہے کہ خود مدد نہیں کر سکتا تو لوگوں کے ذریعے اس کی مدد کرے. جو مدد کرنے میں لگا ہوگا دوست احباب کے ذریعے تو اللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے. میں نے کئی پروگرام ایسے دیکھے, کئی معاملات ایسے دیکھے کہ جہاں ایک بندہ کم مدد کر سکتا تھا لیکن جب اس نے دوست احباب کو کہا تو اس کے کہنے کی وجہ سے اگلے کا پورا کام ہو گیا. کئی ہوتے ہیں بیچ میں جو زیادہ تعاون کر جاتے ہیں. تو یہ شریعت کا ایک اصول ہے جو اللہ نے بنا دیا کہ اچھائی کے کاموں میں ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں کسی کے ساتھ بھی تعاون مت کرو. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.